آج میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مجموعی گفتگو سے، چونکہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ تقریر ہوتی کیوں ہے، جلسہ جلوس کیوں منعقد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن شریف کی ایک آیت میں آیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best community. یعنی ایک قوم مسلم تم بہترین گروہ ہو، تم بہترین جماعت ہو. اس دنیا میں مخلوق تو بے شمار ہے، لیکن سب سے سپیریئر مخلوق یہ انسان ہے، سب سے سپیریئر. بعض نقطہ نظر سے یہ انسان کبھی کبھی فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے. جس کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہو، وہ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ گناہوں کی خواہش دل میں ہے، اس کے باوجود بندہ صبر کا پتھر رکھ کے گناہوں سے بچ رہا ہے. یہ کمال کی بات ہے. اچھی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، عورتوں کی چاہت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے. اب اگر فرشتے کروڑوں سال سے حالت سجدہ میں، حالت قیام میں اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو چونکہ گناہوں کی خواہش وہاں نہیں ہے، اس لیے اگر گناہوں سے بچا جا رہا ہے تو انسان کی نیکی کے مقابلے میں بہت بڑی بات نہیں ہے. چونکہ انسان کے سینے میں کھانے پینے کی خواہش ہے، انسان کو عورتوں کی چاہت ہے، انسان کو کپڑے کی چاہت ہے، انسان کو مکان کی چاہت ہے. لیکن اس چاہتوں کی موجودگی میں اگر یہ انسان سمپل رہتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اور پھر اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو پھر انسان کا یہ عمل فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے. چونکہ انسان میں گناہوں کی چاہت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک جوان اگر توبہ کرتا ہے کہ اب میں برائی نہیں کروں گا، نیک بنوں گا، 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اس لیے خوش ہوتا ہے چونکہ بوڑھے کی خواہشات اب مٹ چکی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں راشا تاری ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی ہے، کمر ان کی صاحب جھک چکی ہے، ان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، ان کی خواہشات مر چکی ہیں. وہ توبہ نہ کرے تو کیا کرے، وہ مسجد نہ جائے تو کیا کرے. لیکن وہ جوان جس کے سینے میں خوبصورت خواتین کو دیکھنے کی تمنا ہے، جن کے بدن میں شہوت کی آگ لگی ہے، جو 18 سے لے کے 30 سال کی عمر کے پیریڈ سے گزر رہا ہے، وہ جوان اگر نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، وہ جوان اگر اپنی شرمگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، چونکہ آگ لگی ہے بدن میں شہوت کی، مگر اللہ کے ڈر سے، رسول پاک سے شرم کرتے ہوئے، اپنی خودداری اور غیرت کا خیال کرتے ہوئے، سماج میں ایک اچھا میسج دینے کے لیے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ اس جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت خوب. اس لیے کمال ہے اس انسان کا جو انسان خواہشات کے جنگل میں رہنے کے باوجود وہ تہجد گزار ہو جائے، وہ اللہ والا ہو جائے، ان کی نگاہیں بچی رہیں. اس لیے بخاری شریف سے ایک حدیث میں آیا ہے، میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تقریر پہ آتا ہوں اور میں ذرا موجودہ وقت کے اسلام دشمنوں کی خبر میں لیتا ہوں. مگر پہلے میری تمہید مکمل ہو جائے کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں، میں تقریر میں بولوں گا کیا، اسی کا آغاز میں نے کیا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں گے. ایک بار ذرا سارے لوگ مل کے پڑھ لیں ایک بار کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بار بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
تمہید میری تھوڑی سی مکمل ہو جائے، اس کو میں مکمل کرنے کے لیے میں حدیث پاک پڑھ لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی درخت نہیں رہے گا، کوئی مکان نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، چونکہ زمین بالکل پرپٹ میدان ہو جائے گی۔ پہاڑوں کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پر وشواس تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا سسٹم میں تھوڑی سی بھی گڑبڑی ہوئی تو دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ جیسے سورج کے چلنے کا راستہ، چاند کے اگنے کا راستہ، سورج روزانہ پورب سے اگتا ہے، جاڑے کا موسم ابھی آ گیا، اب سورج اس طرف سے اگے گا، ابھی پچھم ادھر ہے، سورج اس طرف سے اگے گا، اور پھر گرمی کے موسم میں سورج زیادہ ہمالیہ کے قریب رہتا ہے، ایک جگہ سے سورج اگتا نہیں ہے، 365 دن سورج الگ الگ جگہوں سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے رب المشارق والمغارب، یعنی مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب۔ مشرق تو ایک ہے، پورب تو ایک ہے، پچھم تو ایک ہے، اتر تو ایک ہے، دکھن ایک ہے، لیکن کئی پورب کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشرق کا مطلب سورج کے اگنے کی جگہ، اب اگنے کی جگہ مختلف ہے، اسی لیے اس کو مشارق یعنی پلورل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو اب سورج اپنے مدار پر تیرتا ہے، ایک جگہ ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ روزانہ محو گردش رہتا ہے۔ ویگیانک کہتے ہیں کہ جس دن سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے اس دن دنیا میں وناش ہوگا، تباہی پیدا ہوگا۔ جو زحل، مشتری، عطارد، جو مرکری، وینس، جو بھی پلینٹس ہیں، یہ سب اپنی جگہ سے اگر ہٹ جائیں اپنے مدار سے، دے فلوٹ آن دیئر آربٹس، کلن فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں۔ اگر یہ مدار سے ٹریک سے ہٹ جائیں تو آسمان میں سوراخ پیدا ہوگا، زمین میں زلزلہ آئے گا، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں ویگیانک جو کہہ رہے ہیں یہی تو قرآن شریف میں آیا، اذا السماء انشقت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کے پانی کو، جبکہ 75% سمندر ہے، اس پانی کو بہا دیا جائے گا، سمندر جل جائے گا، پانی وہاں نہیں رہے گا۔ یہ ویگیانک کہتے ہیں کہ سسٹم الٹ پلٹ ہوا تو دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ تو قرآن تو 1400 سال سے پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کا دن وہی دن ہے جس دن سورج کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، جس دن چاند کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، جس دن پہاڑ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی جس دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن یہ روئی کے گالے کی طرح پہاڑ اڑیں گے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ویگیانک نے اپنی ریسرچ سے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا وناش ہوگا، اسی وناش کے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، جس دن اس دنیا کی لذتیں مٹا دی جائیں گی، اس دنیا کا حساب و کتاب اس دنیا میں لیا جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام روز حشر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن کوئی درخت کا سایہ نہیں رہے گا، سارے درخت مٹا دیے جائیں گے، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کوئی مکان نہیں رہے گا، گرمی اس قدر شدت کی ہوگی کہ لوگ ناک تک سر تک پسینے میں شرابور رہیں گے، سارے لوگ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو ماں اپنے بچے کے بغیر جی نہیں پا رہی ہے، وہ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھے گی کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، پسینے میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے، ماں کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
وصاحبته وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یعنی اس دن بھائی بھائی سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، سب کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس دن کسی کو کوئی جھانک کے نہیں دے گا، سارے مرد مادرزاد ننگے رہیں گے، ایک کپڑا کسی کے بدن پہ نہیں رہے گا، ساری خواتین مادرزاد برہنہ رہیں گے، ایک دھاگے کے برابر کپڑا کسی کے بدن پر نہیں رہے گا۔ جب حضور نے یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا سرکار پھر اس دن عورت اور مرد کا کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں جو ایک نگاہوں سے دیکھنے کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، جب وہاں ایک دھاگا تک بدن پہ نہیں رہے گا، سب مادرزاد برہنہ رہیں گے، پھر وہاں نظر کا دیکھنے کا، تو آقا نے فرمایا اس قدر قیامت کی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اب وہ بولنا چاہتا ہے منہ میں بولی نہیں، آنکھ سے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے، رونا چاہتا ہے آنکھ میں آنسو نہیں ہے، اس حالت میں چاہے 90 سال کی بوڑھی ہو یا 18 سال کی کوئی حسینہ کوئی عالم شباب میں ہو، تو اس سے ذرا پوچھیں کہ ذرا اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہ قیامت کی تکلیف کے مقابلے میں یہ آکسیجن پہ رہنا، یہ تڑپنا، سانس لینے تکلیف ہونا، یہ وہاں کی تکلیف کے مقابلے میں کروڑواں تکلیف بھی نہیں ہے، تکلیف کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جب نظر ادھر نہیں جا رہی ہے تو پھر اس قیامت کی ہولناکی میں کیسے کوئی کسی کو دیکھے گا؟ سب کو اپنی فکر ہوگی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، مگر حضور کہتے ہیں کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں ایک سایہ ہوگا، جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے سایہ تلاش کریں گے۔ ابھی اس بار گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی 1906 میں جو گرمی آئی تھی یہ 2024 میں وہی گرمی آئی، یعنی 100 کچھ سال کا ریکارڈ اس بار کی گرمی نے توڑ دیا۔ ہم لوگ چونکہ 54 سال ہماری عمر ہو رہی ہے، 54 سال 4 سال کو مائنس کر دیں اس کے بعد سے باتیں یاد ہیں، لیکن گرمی پہلے بھی بہت ہوتی تھی۔ اب وہ سائنس والے کس پیمانے پہ ناپتے ہیں کیا کرتے ہیں، البتہ گرمی بہت تھی اس بار بھی، ریکارڈ ٹوٹے نہ ٹوٹے وہ جانے سائنسداں جانے، لیکن گرمی بہت تھی، اور ابھی بھی دن کی جو امس والی گرمی ہے وہ گرمی کم نہیں ہوئی ہے۔ رات میں تھوڑی سی سردی آئی ہے، خنکی آئی ہے، موسم تھوڑا کول ہوا ہے، لیکن دن میں اسی طرح کی امس آج بھی ہے۔ یہ بہت خطرناک سنکیت ہے کہ اب کے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد گرمی بڑھ رہی ہے۔ دنیا آنے والے کچھ دن کے بعد رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ جب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی پھر سارے لوگ مریں گے اور قیامت میں چلے جائیں گے۔ سائنسداں ہی کہہ رہے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی جب گرمی ہوتی تو لوگ دوڑ کے شیڈ میں جاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے لوگ دوڑ کے ساتھ پنکھا کے پاس جاتے ہیں، پنکھا ڈھونڈتے ہیں، درخت کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ حضور نے کہا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ عرش جو ساتواں آسمان کے اوپر ہے، اس عرش پہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس عرش کے سائے میں رہیں گے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ 7 خوش نصیب کون ہوں گے اس خطرناک گرمی میں۔ وہاں یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، وہاں کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50 50 الف من ہزار سنہ من سال، یعنی 50,000 سال، 50,000 ایئر۔ یہ جو دنیاوی کاؤنٹنگ ہے 365 دن کا ایک سال، اسی طرح سے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے چونکہ ہمارے پاس آج کل نیتا بولتا ہے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کماؤ کھاؤ،
मास्टर साहब बोलते हैं कि तुम साहब मास्टर बनो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, कमाओ खाओ। बाप बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। सारे लोग कमाने खाने की बात, पीर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। साहब मुजाविर बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हाथ में वो हिरनी के झाड़ू लेगा, बदन पे मारेगा, कमाएगा खाएगा। तो अब ये अपने मुकद्दर की बात है। कोई कॉलेज लेके कमा खा रहा, कोई यूनिवर्सिटी बना के कमा खा रहा, कोई साहब बड़े बड़े मॉल बना के कमा खा रहा, कोई साहब लोबान सुलगा के कमा रहा है, कोई अगरबत्ती सुलगा के कमा रहा है, कोई मजार पे झाड़ू लेके कमा रहा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लेके रह गया और कोई लोहबान और अगरबत्ती और धुआं लेके रह गया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है भाई। कोई मजार की चादर बेच के खा रहा है, कोई मजार पे जमा होने वाले शकरपाला को बेच के खा रहा है, कोई कॉलेज कायम करके करोड़ों रुपए कमा के बेहतरीन फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, तो कोई वो बिजनेस कर रहा है, कोई साहब वो लोहबान और अगरबत्ती सुलगा के 2 पैसे खा रहा है। सारे लोग कमा खा रहे हैं। हराम हलाल की किसी को तमीज नहीं। डॉक्टर जानवर बनकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके अपने आशियाने का EMI बैंक में जमा कर रहा अपनी गाड़ी पर। चूंकि साहब उसको अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा दे तो मामूली पैसे आते हैं, लेकिन ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो किस्त पे खरीदा है उसको मंथली पे कैसे करेगा? ये जो मकान 2 करोड़ रुपए का बनाया है बैंक से लोन लेके, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो इनके पास घर में बड़े बड़े कीमती सोफे हैं, बहुत कीमती सामान है कर्ज पे जो लिए है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का प्लान बना रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे इसी तरह से आएंगे कि अब मामूली बीमारी को खतरनाक बता करके सामने वाले की जमीन जगह जेवरात बेचवा के अपने आशियाने को सजाना है और झूठ बोलकर उनसे कहना है कि अगर तुम अभी 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मर जाएगी, मेरे पास से लेके जाओ। बच्चा को बचाने के लिए सामने वाला बंदा अपने घर को गिरवी रखकर, जेवरात को बंधक रखकर, कर्ज लेके डॉक्टर के पांव में पैसे को रखता है। तब डॉक्टर झूठ का लिबास पहन के वो सिजरिंग वो करता है। एक टेस्ट से काम हो सकता है, लेकिन 10 टेस्ट इसीलिए लिखा जाता है ताकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से पैसा कमीशन के तौर पर उसकी क्लिनिक में आ जाए। वो साहब कमजोर कंपनी की दवाइयां लिखता है। एक दवाई से फायदा हो सकता है, बस जानता है बंदा कि सिर्फ एक दवाई काफी है, लेकिन चूंकि वो 10 दवाई इसलिए लिखता है ताकि हम अगर मेडिकल हॉल से इसकी दवाई 5000 की मैंने मंगवाया है तो वहां से कमीशन मुझको 500 रुपए आना है, तो ताकि चारों तरफ से पैसे आए, तो बेटे को मैं पढ़ाऊं, मकान का कर्जा मैं चुकाऊं और गाड़ी की EMI जमा करूं। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, इंसान नहीं है। इंसान तो वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस करेगा। इंसान वो है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान वो है जिसमें जेंटिलिटी हो, इंसान वो है जिसमें ऑनेस्टी हो। ना इसमें जेंटिलिटी है, ना इसमें ऑनेस्टी है, ना इसमें ह्यूमैनिटी है। इसमें सिर्फ ग्रीड है, सिर्फ लालच है, हिर्स है, हवस है, विशेष है, डिजायर्स है, तमन्ना है, क्या दूसरों की जमीन बेचवा कर अपनी तमन्नाओं को फुलफिलमेंट करना है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं दरिंदा है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है। ये डॉक्टर है मगर दरिंदा भेड़िया है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा के अपनी जिंदगी में ऐश हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं उनके बाप ने कब बोला था कि मेरा बेटा MBBS बनेगा, इंसान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अपना दर्द उठा के समाज के दर्द को बांटेगा? कब बोला था? उसका बाप को ये बोला था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा कमाएगा खाएगा। वो कमा खा रहा है। मोरबी में पुल टूटा, कई 100 लोग मर गए। वो इंजीनियर उसका कसूरवार है जिसने उस पुल को NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कई 100 लोग मर गए। ये इंजीनियर जो ठेकेदारों से चंद पैसे लेकर उस कमजोर पुल को ओके किया, इतने लोगों की जान ले ली। लोग कहते वो इंजीनियर कसाई है, वो डकैत, वो चोर है, वो बेईमान है जिसने चंद पैसों के लालच में इतने लोगों की हत्या करवा दी। तो मैं कहता
कहता हूं कि कैसे नहीं हत्या करवाएगा। उनका बाप तो बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। वो इंजीनियर बना है, कमा रहा है, खा रहा है। एक नेता जो कमजोर पढ़ा लिखा, झारखंड का नहीं बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा नेता, जो यूरिया घोटाला किया, जो चारा घोटाला किया, जो ताबूत घोटाला किया, जो कोयला घोटाला किया, जो चीनी घोटाला किया, जो जानवर के चारे का घोटाला किया, ये जाहिल नहीं है। वो मधुपुर में ठेला लगाने वाला, प्याज बेचने वाला, या सड़क के किनारे चादर बिछा के बच्चों की बनियान और बच्चों का साक्स बेचने वाला वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हैं, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीबों ने भारत को उतना लूटा नहीं है, जाहिलों ने जितना इन पढ़े लिखे सफेद पोशों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो बाप तो बोला था कि मेरा बेटा नेता बनेगा, कमाएगा, खाएगा। कब बोला था कि मेरा बेटा खुद मुसीबतें उठा के समाज की सेवा करेगा, खुद पैदल चल के समाज की सेवा करेगा। जब पढ़ने का मकसद हो कमाना खाना, तो समाज में पढ़े लिखे जानवरों की तादाद में इजाफा होगा। ये कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज का पर्सनली प्रिंसिपल एक अपसाफिक चेले के साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस कर चुकी है, एमडी कर रही है, हाई क्लास की डिग्री हासिल कर रही है, तो एक प्रिंसिपल अपनी ही कॉलेज की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक को कटवा सकता है, तो अब भी लोग बोलेगा कि डॉक्टर बनो और साथ इंजीनियर बनो, और डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो। पता ये चला इस्लाम के नजरिए से हटकर जो इल्म हासिल करेगा वह इल्म तबाही लाएगा, वह इल्म बर्बादी लाएगा। हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म पर जोर दिया। हमारे पैगंबर ने कहा है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, obtain knowledge from the cradle to the grave। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन फाइनल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म साथी का नाम है, इल्म जीनत का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बना देता है, इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है। इल्म हासिल करो। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा था कि वो इल्म जो सिर्फ दो रोटी दिलाए, नहीं, सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफिआ का सवाल करता हूं, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो हमें राइट एंड रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म हमें जो हक और बातिल का फर्क सिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज बता दे, वह इल्म जो हमें हैवानियत और इंसानियत में फर्क करने की सलाहियत अता कर दे, वह इल्म जो हमें लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी अता कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, जन्नती बना दे। इसलिए मुस्तफा ने कहा अस्अलुका इल्मन नाफि, अल्लाह इल्म नाफि का सवाल करता हूं। और हुजूर ने फिर आगे एक दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। पता चला इल्म दो प्रकार के हो गए, एक प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे वह प्रॉफिटेबल इल्म है, और जो इल्म आदमी को पैसे की जुस्तजू में जानवर और कुत्ता बना दे वह इल्म नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इस्लाम प्रॉफिटेबल इल्म की वकालत करता है। तो आज जिन लोगों ने सिर्फ खाने कमाने से इल्म को जोड़ दिया, वह डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, इंजीनियर की सूरत में चोर, प्रिंसिपल की सूरत में रेपिस्ट, और मास्टर की सूरत में स्कूल की ईंट, बच्चों का पोशाक, बच्चों के एमडीएम के चावल खाने वाला भेड़िया बन गया। इसलिए दुनिया में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और जब
पढ़े लिखों की सूरत में जब जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ तो अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, नैतिक शिक्षा बच्चों को दीजिए, मकसद हयात बच्चों को बताइए कि पैदा क्या हुए हैं। आदमी वही है जो दूसरों के नफा बख्श हो। द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी मत बनाई, पढ़ने का मतलब अब एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनी। कहा था आज से कुछ दिन पहले कि आप पकौड़ा बेचिए मगर बैंक को मत लूटिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाए, पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छा इंसान बन जाए। तो आज जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा की वकालत की है, तबाही का तमाशा देखने के बाद जो उनको मॉरल शिक्षा का ख्याल आया है, आदमियत का, शराफत का, अखलाक का, इंसानियत का, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा की बात क़यामत तक करेगा मुंह उसका होगा कि नारा मुस्तफा का आता क्या होगा। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा समाज इसी तरह पढ़े लिखे जानवरों की सूरत में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह अब अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेटे भाई मदरसे में पढ़ने वाले लोग 100% सारे अच्छे जन्नती और सारे के सारे आदमियत के जेवर से आरास्ता होते हैं। मुमकिन है कि दुनिया को देखकर कुछ डाउनफॉल, कुछ गिरावट यहाँ भी आई है। कुछ मेरे दोस्त भी हमारे यहाँ कुछ बिगड़े हैं दुनियावी तमन्नाओं के चक्कर में, इनकी नमाजें भी कम हुई हैं, साहब इनकी दाढ़ियां भी छोटी हुई हैं, इनके सर से टोपियां भी हटी हैं। ये भी हराम और हलाल की तमीज खो के मदरसा मस्जिद की प्रॉपर्टी को जाती प्रॉपर्टी समझकर, ज़कात के माल को माल गनीमत समझकर इस्तेमाल किए हैं। मगर ये परसेंटेज कम है, 10% मान लें, 90% आज भी यहाँ इस मदरसे की चटाई से जो लोग बाहर निकल के आए हैं उसमें अल्लाह का डर है, रसूल पाक से हया और शर्म है, उसको क़यामत का खौफ है कि अल्लाह के हुजूर मुझे खड़े होकर हिसाब किताब देना है। चूंकि इनके घर में इनके बाप भी कहते हैं कि बेटा क़यामत कायम होगी, हमें वहां इस दुनिया का सारा हिसाब देना होगा। आज जिस दिन ये अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, हर क्लास में इनको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ही पढ़ाया जाता है, बेटे ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो कहता है कि मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं वह सिर्फ झूठ नहीं बोले, वह किसी भी मदरसे में एक दिन जाए, सुबह से लेके शाम तक सारे क्लास में चुपके से भेष बदल कर टोपी लगा के जैसे भी जाना हो वह जाए और हर क्लास में 1 घंटा बैठ के देखे कि बच्चे से लेके हाई क्लास तक हमारे मदरसे की टीचर क्या पढ़ाते हैं। यही पढ़ाते हैं झूठ बोलना हराम है, सच बोलना अच्छा काम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद खाना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है, दाढ़ी मुंडाना, चूंकि औरतों को दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी उस पर आ जाए तो ऐब की बात है, मगर मर्दों की हुनर की बात है दाढ़ी। चूंकि अल्लाह ने इनको दाढ़ी दी, औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, तो औरतों के चेहरे पे दाढ़ी हो जाए तो ये जिस्मानी कमजोरी ऐब है, और मर्द अगर दाढ़ी मूंड ले तो ये इसकी जिस्मानी कमजोरी ऐब है, ये इसके लिए ऐब है। दाढ़ी औरतों के लिए हुस्न नहीं है, दाढ़ी का ना होना उनके लिए हुस्न है, और दाढ़ी का मर्दों के लिए होना ये हुस्न है, चूंकि इसकी कुव्वत दाढ़ी के साथ कनेक्टेड कर दिए गए हैं। इसलिए जो मर्द औरत बनना चाहे इसे मूंड कर, तो इसका मतलब है वह कुव्वत मर्दानगी का खून कर रहा है, वह नेचुरल सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, आने वाली नस्लों को नामर्दी की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि कुदरत ने उनको दाढ़ी नहीं दी है और तुमको दाढ़ी दी है, इसलिए नहीं कि वो दाढ़ी लगा ले और तुम दाढ़ी मूंड लो। अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। पहले दिन से
لے کے آخری دن تک یہی بتایا جاتا ہے تمہیں یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے تمہیں یہ نہیں کھانا ہے، تمہیں یہ بولنا ہے تمہیں یہ نہیں بولنا ہے، تمہیں سونا ہے ایسے، جاگنا ہے ایسے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے ایسے، شادی بیاہ کرنا ایسے۔ یعنی انسانیت کی تعلیم پہلے دن سے لے کے آخری دن تک مدرسے میں ہو رہی ہے، اور جب تک یہ مدرسہ ہمارا مضبوط تھا، سماج ولیوں سے بھرا تھا، سماج کتب سے بھرا تھا، سماج مردان سے بھرا تھا، سماج شریفوں سے بھرا تھا۔ جس دن یہ پروڈکشن گھٹ گیا، مدرسے میں تالے لگ گئے، ہمارے مالدار قسم کے لوگ مدرسوں میں پڑھانا اپنے بچوں کو بند کر دیا، وہ چند غریب قسم کے لوگوں کی پرورش کی جگہ مدرسہ ہو گئی، گورنمنٹ نے بھی آتنکوادی کہہ کے مدرسوں میں تالا لگا دیا۔ تو انسان بنانے کی فیکٹری کو جب بند کر دیا جائے گا، جب پیداوار گھٹے گی تو پھر انسان کہاں ملیں گے؟ آج یہ فیکٹری کمزور ہے، اس لیے آج شریروں سے، ڈکیتوں سے، چوروں سے، پڑھے لکھے لوگوں کا گھوٹالا بازوں سے سماج بھرا ہے۔ آج میں آواز دیتا ہوں کہ پھر انسان بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ آباد کیا جائے، جہاں مدرسے کا پروڈکشن وہاں انسان کی تعداد بڑھی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ باتیں ہماری تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن چونکہ بات ضروری تھی اس لیے اس طرف چلے گئے۔ مگر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماں کی گود بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ، اور ماں باپ جس طرح کی مینٹیلیٹی بچوں کو دیتے ہیں اسی بیس پر بچوں کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ بچہ اسی بات کو کبھی بھول نہیں پاتے، ٹیچر کی بات کو تو بچے بھول بھی جاتے ہیں، مگر ماں جو کچھ بچپن میں بولتی ہے اس بات کو بچے بھول نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں کا شکشت ہونا، ہر ماں کا پڑھی لکھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی رہیں تو بچوں کی زبان شستہ ہو جاتی ہے، صاف و شفاف زبان ہو جاتی ہے، چونکہ بچہ جس دن پیدا ہوا اس دن کے بعد سے ہی وہ بچے امیٹیٹو یعنی نقل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب لوگ اچھی طرح معلوم ہے سائیکولوجی، امیٹیشن، نقل کرنا۔ بچہ جیسے ماں باپ کو دیکھتا ہے ویسے ہی نقل کرتا ہے۔ شروع میں طاقت کمزور ہوتی ہے تو بچہ فل امیٹیٹ نہیں کر پاتا ہے، لیکن جیسے جیسے میچیور ہوتا ہے ویسے ویسے باپ کی ساری اداؤں کو وہ لیتا ہے، مگر ان کی ساری باتیں دماغ میں اسٹور رہتی ہیں۔ جیسے ماں اگر بولتی ہے کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے تو جب بچہ ایک دن دو دن کا ہوتا ہے یہ باتیں ماں بچوں کے انکنسس میں یہ اسٹور رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 10 11 12 مہینے کے بعد بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ بچہ کبھی نہیں بولے گا کہ اذان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماں سے سن کر پورے 10 11 12 مہینے سے جو باتیں لاشعور میں جمع ہیں، جب زبان پہ بولی جاری ہوتی ہے یہی باتیں لاشعور سے نکل کر کے ان کے شعور میں زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو تجربہ ہے کہ شہر میں جس کی ماں بڑی اچھی زبان استعمال کرتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب میدان میں کھیلتے ہیں تو سماج کے سارے بچوں سے اچھی زبان ان کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کی ماں پڑھی لکھی ہے اور ان کی ماں سیویلائزڈ ہے، اس لیے بچے بڑے پولائٹ، بڑے سیویلائزڈ، بڑے مہذب نظر آتے ہیں۔ ماں باپ بھلے ہی یہ سمجھے کہ یہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے گا، نہیں، ساری باتیں ماں باپ کی بچوں کے لاشعور میں جمع ہوتی ہے۔ جو ماں باپ اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ روٹی بن گیا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ اذان ہو رہا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ دال بہت پتلا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ گاڑی آ رہا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ ٹرین چل رہا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی آ رہا ہے، جو ماں باپ کہتے ہیں ارے فلاں آدمی جا رہی ہے، پانی بڑی اچھی ہے، تو اس کے بچے کبھی اس کے خلاف نہیں بولیں گے، چونکہ ماں باپ کی زبان کو بچے سب سے پہلے انگیز کرتے ہیں، وہی زبان دہراتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج یہ باتیں دب گئی، صرف مال ضروری ہے، ماں کا چہرہ خوبصورت ہو، کوئی اپنے آنے والے بچوں کے تعلق سے سوچ کر شادی بیاہ میں قدم نہیں اٹھاتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو اس کے لیے ماں اچھی ہو، ہمارے بچوں کی زبان اچھی ہو اس کے لیے ماں کی زبان اچھی ہو، ہمارے
بچے کا کیریکٹر اچھا ہو، اس کے لیے ماں کا کیریکٹر اچھا ہو، ہمارے بچے کی پرسنالٹی مضبوط ہو، اس کے لیے ماں اور باپ کی پرسنالٹی اچھی ہو، اس پوائنٹ پہ کوئی غور نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں نہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ہم بنا لیں گے، ہم سجا لیں گے، ہم چلا لیں گے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو کینسر سے پیڑت ہے، وہ آدمی جب بچہ جنم دے گا تو اس کا بچہ رستم اور گاما پہلوان ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سماج میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، جس کا باپ ہشت پشت ہوتا ہے ان کے بچے بھی تندرست توانا موٹے ہوتے ہیں، اور جن کا باپ کسی بیماری سے گرست چہرہ پلا رہتا ہے ان کے بچے بھی سوکھتے پکتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے بلڈ سے بچوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں آم کا پیڑ لگا دوں اس میں سے سیب نکل جائے، ہو جائے گا، ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا، تعویذ لگا دیں گے تو سیب نکل جائے گا، لگا دیں گیہوں نہیں کچھ نہیں، وہ اللہ چاہے گا تو گیہوں کے کھیت سے باسمتی چاول آ جائے گا، اللہ چاہے گا تو آسمان سے پانی کی جگہ ہیرا برسے گا، اللہ چاہے گا آسمان سے پانی کی جگہ سونا برسے، لیکن اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ آسمان سے سونا برسے، سسٹم ہے کہ پانی برسے گا۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ میں لگاؤں آم وہاں سے سیب نکلے، اللہ کا سسٹم ہے کہ آم کے پیڑ سے آم، سیب کے پیڑ سے سیب نکلے گا۔ اللہ چاہے تو گیہوں لگائیں وہاں سے ہیرا نکل جائے، میں قدرت کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ میں لگاؤں گیہوں اور وہاں سے باسمتی چاول آ جائے، یہ نظام یہ فطرت کے خلاف ہے۔ قدرت کا نظام ہے موسم کا بدلنا، رات دن کا آنا، بچے کا پیدا ہونا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، مر جانا۔ اگر لوگ نہیں مرتے تو دنیا میں ایک دن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ورنہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، دوسرے لوگ پھر جوان ہوتے ہیں، اس طرح دنیا کا سلسلہ کروڑوں سال سے چلتا جا رہا ہے، یہ نظام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سارے لوگ خانہ کعبہ کا غلاف تھام لے کہے کہ رات ہی رہے دن نہیں نکلے گے، دن میں گرمی ہوتی ہے، نہیں ہوگا۔ اس چاہے سارے لوگ دعا کرتے کرتے مر جائیں، سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ رات آئے گی، دن آئے گا، موسم بدلے گا، جاڑے گرمی کے بعد برسات آئے گا، برسات کے بعد جاڑے کا موسم آئے گا، موسم بدلے گا، دن رات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، موسم بہار آئے گا، موسم خزاں آئے گا، یہ قدرت کا سسٹم ہے۔ اسی سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے، جب تم دنیا میں سسٹم دیکھ رہے ہو تو ایسا سسٹم نہ ہوگا کہ ماں رہے ڈائن اور بچہ کتب پیدا ہو جائے، باپ رہے جوکر اور بچہ کتب پیدا ہو جائے، باپ رہے پلپلا اور بچہ پھلی پیدا ہو جائے۔ نہیں، تم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے چہرے پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے، جس کی زبان پہ کبھی گالی کے لفظ نہیں آئے، جس کا ہاتھ کبھی گناہ نہیں کیا ہے، جس کے پاؤں سے کبھی گناہ کی طرف نہیں چلے، جس کے پیٹ میں کبھی حرام غذا نہیں گئی ہے، جس کی آنکھ کبھی بیٹی نہیں ہے۔ باپ پیار سے بولتا ہے میری بیٹی گونگی ہے، کیا مطلب ان کی زبان سے کوئی گندے لفظ نہیں نکلے ہیں۔ باپ پیار سے بولتا ہے میری بیٹی لولی لنگڑی ہے، یعنی یہ پاؤں گناہ کی طرف نہیں اٹھا ہے، یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں گئے ہیں۔ جب خاتون اس طرح سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے سیف ہو، اور پھر مرد بھی اس طرح ہو کہ رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد ہے تاکہ سماج سے کرائم کو مٹا دو، سماج سے ظلم کو مٹاؤ، سماج سے اہنکار مٹاؤ، سماج سے گھمنڈ مٹاؤ۔ جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے، سماج سے اہنکار مٹانا، سماج سے گھمنڈ مٹانا، سماج سے کرائم مٹانا، سماج سے جرائم مٹانا، سماج سے مظالم کو مٹانا، اسی کا نام جہاد ہے، اسٹرگل کرنا۔ سالم اگر ایک آدمی کی وجہ سے 1000 آدمی تک ہدایت کا پیغام نہیں پہنچ رہا ہے، اس ایک آدمی کو سرح کے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ 1000 آدمی تک ہدایت کی شمع پہنچ سکے، اس طور ایمان کا نور پھیل سکے۔ یہی ہے جہاد کا مفہوم کہ ایک کی وجہ سے 1 لاکھ کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر ایک مر جائے گا 1 لاکھ آدمی جنتی ہو جائے، اس آدمی کا مارنا ظلم نہیں انصاف ہے کہ ایک کی وجہ سے کروڑوں آدمی ہدایت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اب دن بھر جہاد کرنا ہے اور رات بھر سجدہ کرنا ہے، تو اب مرد ایک بار اتفاق سے حالت اضطرار میں اگر کوئی پانی کی سطح پہ بہ رہا ہو تو اتنا بڑا احساس سینسٹیو کہ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ چلو اس داغ کو دھویا جائے۔ ایک چھوٹا سا گناہ جو حرام بھی نہیں تھا بلکہ تقویٰ کے خلاف تھا، اس کو اگر گناہ کبھی ہو گیا، نیکی رات گزارنے والا ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، اس غلطی کا داغ دھونے کے لیے وہ اندر سے پریشان ہو گیا کہ میں تو بغیر پوچھے ہوئے میں نے کھا لیا۔ اب پتہ لگاتے ہوئے کہ کہاں سے پھل آیا ہوگا، دیکھا دور چلنے کے بعد ایک باغ ہے، ایک درخت بھی
ٹہنی پانی کی طرف جھکی ہوئی ہے، اسی سے پھل پھل کے پانی کی سطح پہ گر رہا ہے. کہا کہ اسی درخت کا وہ پھل ہوگا جس کو میں نے کھایا ہے. مالک کے پاس پہنچا، کہا میں مجرم ہوں. کا کون سا جرم؟ کہا آپ کے درخت کا پھل پانی کی سطح پہ بہ رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا. احساس ہوا کوئی تو اس کا مالک ہوگا، اس مالک کی مرضی کے بغیر میں کھایا ہوں. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ پوری زندگی اپنے گھر میں آخرت کی بات نہیں کرنے والا، اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں ڈرانے والا، حساب کتاب کی بات نہیں کرنے والا، میدان محشر کی گرمی کا چرچا گھر میں نہیں کرنے والا. کتنے کروڑوں لوگ دنیا میں پیدا ہوئے مر گئے، موت کی سچائی اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھنے والا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ قیامت کی تیاری کرے، کبھی نہیں ہوگا. جب ماں باپ بچوں کے سامنے آخرت بولتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کا چرچا کرتے ہیں، تب بچوں کو لگتا ہے کہ اگر میں کل مر گیا تو آخرت کے میرے پاس کیا سرمایہ ہے. یہ باپ کا رول رہتا ہے کہ بچوں کے دل دماغ میں اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر عطا کرتا ہے. اور آج 90% گھرانوں میں، پڑھے بے پڑھے سب گھرانوں میں صرف مال کمانے، مکان بنانے، گاڑی کا تو چرچا ہے، آخرت کا چرچا کہیں نہیں ہے. جنت کا چرچا کہیں نہیں ملے گا، جہنم کی آگ سے بچنے کا چرچا کہیں نہیں ملے گا. نتیجے میں ہماری سوچ اسی طرح کی ہو گئی کہ مال چاہیے چاہے جہاں سے آ جائے. لیکن وہ بچہ جو ایک ایسا پھل کھایا، وہ جوان جو ایسا پھل کھایا جس کا کھانا حرام بھی نہیں تھا، خلاف تقویٰ تھا، کوئی بڑا جرم نہیں تھا، کیونکہ پانی کی سطح پہ کوئی سے بہ رہا ہو تو اس کا کھا لینا حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مال کو حالت اضطرار میں تو صاحب دوسروں ناجائز چیزوں کو بھی کھا لینا جائز ہے. یہاں تو بھوک کی شدت کا غلبہ تھا اور پھر ایک جائز چیز کو کھایا ہے، لیکن احساس ہے اس کا تقویٰ کے خلاف ہے. قیامت میں کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا گیا کہ بغیر مالک سے پوچھے ہوئے تم نے یہ پھل کیوں کھایا؟ حضور میں مجرم ہوں، جو مجھے معاف کر دیا جائے. معاف کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف تو کر دوں گا، چونکہ اتنی بڑی سوچ کا مالک جوان کہاں دور دراز اختیار میں ملتا تھا. اس لیے بات کا مالک کو کہا کہ اس کی پیشانی میں نور ولایت چمک رہا ہے، اس کی تھوڑی سی تربیت کر دی جائے، اس پہ نکھار پیدا کر دیا جائے. شرط رکھ دی کہ تمہیں 10 سال میرے ہاں نوکری کرنی پڑے گی. جرم چھوٹا سا اور اتنی بڑی سزا، مگر قیامت کے ڈر سے اللہ کے خوف سے راضی ہو گیا. کہا معاف کر دے چاہے جتنا بھی اس کے لیے مجھ کو جتنی محنت کرنی پڑے. جب 10 سال کی مدت پوری ہوئی کہا بابا اب تو معاف کر دے. کہا ایک شرط میری اور ہے، لولی لنگڑی اپاہج گونگی ایک بیٹی ہے میری، اس سے تجھ کو نکاح کرنا ہوگا. یہ تو 10 سال کی نوکری سے بھی زیادہ کڑی شرط تھی کہ لولی لنگڑی اپاہج عورت کو کھلانا پلانا پیشاب پخانہ کروانا، اس کا سارا بوجھ اٹھانا جب تک وہ زندہ رہے گی، جب تک یہ زندہ رہے گا. ایک تو اس سے 10 سال کی نوکری والی مصیبت سے بڑی مصیبت تھی. لیکن نوجوان نے کہا کہ جب یہ شرط معافی کی ٹھہری، چلیے یہ دنیا کی ساری مصیبتیں عارضی ہیں، ساری مصیبتیں فانی ہیں، ساری مصیبتیں ٹیمپروری ہیں، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اس مصیبت کو بھی میں گلے لگا لیتا ہوں، اس مصیبت کو میں گلے لگا لیتا ہوں. جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے. جو اللہ کے لیے کڑاکے کی سردی میں نہا کے وضو کر کے نہا کر نماز پڑھنے جاتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے. جو حرام کاروبار کو اللہ کے ڈر سے تیاگ دے وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے، وہ درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک نہیں مانگتا ہے. جو اللہ سے جو سودا کرتا ہے جنت کے لیے نہیں دنیا ہی میں اس کا بہترین بدلہ اللہ عطا کر دیتا ہے. جنت تو وہاں بھی نہیں مگر دنیا میں بہترین بدلہ اللہ دیتا ہے. اس کا انعام کیا ملا؟ ایسا نہیں کہ وہ نوجوان نور ولایت سے جان چکا تھا کہ یہ لڑکی صاحب خوبصورت ہے، حسن و جمال کی مجسمہ ہے اور یہ ہم کو ایسے ہی بہکا رہے ہیں، کوئی دوسری بات کہہ رہے نہیں. اس نوجوان کی ایکٹیویٹیز اور تاریخ کا فرق بتا رہا ہے. اس نوجوان نے گناہوں کی معافی کے لیے اس کڑی شرط کا گھونٹ پی لیا اسے کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں، کہ اللہ کے لیے یہ مصیبت کو میں اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے نزدیک داغدار ہو کے نہیں جاؤں. اس گناہ کا داغ یہی دھل جائے، اس گناہ کا داغ یہی دھل جائے. آج اگر کل مصیبت آئی تو ہم لوگ واویلا مچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہم تو روزہ رکھتے ہیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہم تو 10 عمرہ کیے ہیں میرا بچہ کیسے مر گیا، ہم تو بخاری
بخاری شریف کا درس 40 سال سے دے رہے ہیں، میرا بیٹا کیوں مر گیا؟ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آج ایک کمزور سماج کے دماغ میں آتی ہے، وہ صرف مصطفیٰ کو سامنے لے آئے، پیغمبر اعظم علیہ السلام کو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، وہ جب دوسروں کا منہ دیکھیں گے وہ چوری کرتا ہے، 50 سال ہو گئے ان کا بیٹا نہیں مرا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، اس کا بیٹا 50 سال میں کینسر سے پیڑت نہیں ہوا ہے، وہ سود کھاتا ہے، اس کا مال نہیں گھٹ رہا ہے، دوسروں کا منہ دیکھے گا کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، تمہارا دل پریشان ہو جائے گا، تمہارا دماغ وسوسات کی گھٹاٹوپ اندھیرے میں گھومنے لگے گا، مگر مصطفیٰ کو جب دیکھے گا تو وسوسات کا خاتمہ ہوگا، سینے کو تسلی مل جائے گی۔ جب مصطفیٰ کو آپ دیکھیں گے کہ سارے پیغمبروں کے سردار محبوب ذی وقار کونین کے مالک و مختار کا بیٹا اپنا مر گیا ان کی نگاہوں کے سامنے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے تھے، مگر زبان سے آپ نے کہا تھا اے ابراہیم میں تیری جدائی سے مغموم ہوں، وَتَبْكِي عَيْنِي میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے، میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا مطلب؟ آنکھ آنسو بہاتی ہے یہ رحمت ہے، مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے۔ جب بندہ مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ کونین کا مالک مختار محبوب پروردگار ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا، جب وہ نائب پروردگار ہے ان کا بیٹا جب اپنا مر گیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت تو مصطفیٰ کے غلام کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیٹا کا مرنا یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ آج اگر کوئی مالدار ہے کل غریب ہو گیا یہ میرے گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ ہاں اگر میرے گناہوں کی سزا ہو جائے تو چلو کم سے کم خیریت تو ہے کہ سزا دنیا ہی میں مل جائے، مگر آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اس دنیا کے عذاب کے مقابلے میں۔ اسلامی سوچ رہے گی تو بندہ کبھی نہیں بولے گا میں تو نماز پڑھتا ہوں میری گائے کیوں مر گئی، میں تو نماز پڑھتا ہوں میری بیوی کیوں بیمار پڑ گئی، میں تو نماز فاتحہ دلاتا ہوں ہر جمعرات کے دن میں میرا کاروبار کیوں گھٹ گیا، وہ نہیں بولے گا، وہ نہیں بولے گا، چونکہ نظر یہ رہے گی کہ دولت دینے والا اللہ، دولت چھیننے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، مالدار بنانے والا اللہ، غریب بنانے والا اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے عزت حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بند دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ملک کی حکومت یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بناتے ہیں، ہم بگاڑتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، اسی لیے حکومت بنتی ہے۔ اس تدبیر کو میں نے ہم کہنا شروع کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں نے وعدہ وفائی کی، سارے لوگ یونائٹ نہیں ہوئے، ووٹ ہمارا پھٹ گیا، مشین خراب ہو گئی، یہ ساری ظاہری تدبیریں ہیں۔ جیسے کھیتی اگر کمزور ہو گئی، وقت پہ پانی نہیں دیا گیا، وقت پہ کھاد نہیں دیا گیا، کھیتی کمزور ہو گئی، بظاہر ایک تدبیر کی کمی ہے، تدبیر کی کمی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اعتماد ہے کہ اللہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے منع کرنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ حقیقت میں تقدیر پر یقین کرنا یہی ہے صبر کا سب سے بڑا ذریعہ، اور یہی ہے سکون اور تسلی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اور حضور نے فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، حضور نے کہا کہ تم کاش اگر مگر کو جگہ مت دینا، یہ مت کہنا کہ کاش اگر میں باپ کو لے کے ایم چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا، کاش ہم اس وقت میں ابھی نہیں جاتے ٹرین میں تو ٹرین کی پٹری میں میرا بیٹا نہیں کٹتا، کاش اور ان کیس لو منع ہوتا ہے کاش۔ اگر حضور کہتے ہیں اگر وگر مت بولا کرو، کیونکہ لفظ لو شیطانی سوچ کے دروازے کھولتا ہے، تفتحو
अमला शैतान यानी तकदीर पर तेरे ईमान को कमजोर कर देगा। वो अब शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। इसलिए बोल कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह बोल कि हम तो अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। मेरा कुछ नहीं चलता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। यह बोल सब्र मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। ये बोलने से इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाएगा। इसलिए हुकूमत के बारे में जब अल्लाह ने साफ कह दिया कि सारे बादशाहों का बादशाह है खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जब साफ लफ्जों में सूरह बकरा में ये आयत करीमा मौजूद है कि कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। तो फिर तुम बसाहिर तदबीर करो कि एक वोट दे दो, एक वोट का तुम मालिक को दे दो, बाकी अब होगा वही जो इस आयत करीमा में लिखा गया है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। जब उस पर यकीन बैठेगा तो चाहे कोई मोदी आए या कोई महबूबा आए या कोई पंडित आदित्य जोगीनाथ आए, कोई नीतीश कुमार आए या कोई तेजस्वी आए, चाहे कोई ममता बनर्जी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए या हेमंत का भाई चंपई सोरेन आए, आखिर में यही बोलेगा कि अल्लाह मेरा मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अल्लाह पर यकीन जब पुख्ता रहेगा तो जिस तरह अल्लाह फिरौन को 400 साल की सल्तनत देकर छीना, उसे दरिया में डुबा के मारा, अगर अल्लाह पर यकीन तेरा पुख्ता होगा तो जो अल्लाह 400 साल हाकिम को नहीं छोड़ा तो 4 साल के हाकिम को क्या छोड़ेगा। इसे यकीन पुख्ता कर ले, अपने रब पर यकीन मजबूत कर ले और अमल अच्छा कर। जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अगर दाढ़ी है चेहरे पे अल्लाह पर यकीन नहीं है तो बेकार है। सर पे टोपी पगड़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है तो उससे बेहतर है कि टोपी ना रहे, पगड़ी ना रहे, मगर अल्लाह की जात पर यकीन रहे। चेहरे पे दाढ़ी है यकीन नहीं, उससे बेहतर है कि दाढ़ी मूंड ले, वरना बहुत सारे जोगी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे पंडित की भी दाढ़ी पेट तक लटकती रहती है। तो वह दाढ़ी पेट तक लटकने से क्या होगा, सिर्फ 4 यकमुश्त दाढ़ी रख, क्योंकि यकमुश्त से ज्यादा जितनी दाढ़ी लंबी होगी अकल घटती जाएगी। यह हकीमों तबीबों का तजर्बा है। और जितनी जितनी दाढ़ी बढ़ेगी अकल उतनी घटेगी। ये हमारा भी जिंदगी का, मुख्तसर सी जिंदगी का एक तजर्बा है कि जितने लोगों की दाढ़ियां मैंने लंबी देखी है उतना ही उसको मैंने अहमक देखा है, नादान देखा है, उसको मैंने बेवकूफ देखा है। क्योंकि ये हमने 40 साल पहले किताबों में पढ़ा था कि लंबी दाढ़ी वाला अहमक और बेवकूफ होता है। और आगे चलने के बाद जब मैंने हदीस पाक का मुताला किया तब पता चला कि बुजुर्गाने दीन और बिलखुसूस इमाम आज़म जो सारे इमाम के सरदार, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे ज्यादा दुनिया में जिसकी फिक्र के फॉलोवर है, उस इमाम आज़म ने दाढ़ी के बारे में कहा यकमुश्त दाढ़ी उसके आगे काट लेना चाहिए ताकि आदमी की अक्ल ना घटे, अक्ल ना घटे, अक्ल मजबूत रहे। क्योंकि यकमुश्त दाढ़ी रखना ही ये वाजिब है। इसके आगे दाढ़ी बढ़े तो काट लेना चाहिए ताकि अकल सलामत रहे, वरना दाढ़ी बढ़ेगी और अकल घट जाएगी। दाढ़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेते तो, क्योंकि दाढ़ी मूंड लेना ये तुझे काफिर नहीं बनाएगा, मगर अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ तो काफिर हो जाएगा। इसलिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, ईमान जरूरी है, पुख्ता ईमान की पुख्तगी जरूरी है। इस दोनों तकाबुल की बात मैं कह रहा था, ईमान और दाढ़ी, वर नहीं तो दाढ़ी रखना वाजिब है। बास बातें निगाह से दाढ़ी का मुंह बनना हराम है। दाढ़ी रखना इस्लाम की अलाम पहचान है, शार है। लेकिन जहां ईमान और दाढ़ी का तकाबुल होगा कि ईमान कमजोर है, दाढ़ी नाफ तक लटकी हुई है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी तुम मूंड लेते, मैं अल्लाह पर यकीन करता होगा। अल्लाह रोज़ी देने वाला अल्लाह, रोज़ी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, मौत देकर दोबारा
जिंदा करके हिसाब लेने वाला अल्लाह। जब ये यकीन पुख्ता होगा तो वो यकीन तुम्हें जन्नत दिला देगा। इसलिए कि यकीन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यकीन का मतलब ईमान। और क़यामत के करीब जो चीज दुनिया से उठा ली जाएगी वो यकीन है कि आदमी के सर पे दाढ़ी पगड़ी रहेगी, सर पे पगड़ी टोपी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी रहेगी, मगर दिल में ये बात रहेगी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ग्रुप में लगा करके अगर मैं पैसा नहीं लूं, सूदी पैसा न उठाऊं, ये घर कैसे बनेगा, ये कैसे जमा होगा। यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा तो लोग कपड़ा छाड़ते रहेंगे, दाढ़ी रखते रहेंगे, पगड़ी पहनते रहेंगे और साफ मूंछ तरस मुंडवाते रहेंगे, मूंछ रखते रहेंगे। जब यकीन ही नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम इस पे जोर देता है बोलो मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, मेरा रब मालिक खालिक राज़िक है और उसी पे जम जा। ये जम जाना तेरे दिलों के इत्मीनान का जरिया है, क़यामत में बख्शिश का जरिया है। तो ईमान पुख्ता होना चाहिए, वो ड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। पंजाबी पहने के जुब्बा पहने या सब आप साहब पायजामा के नाम पे ट्राउजर पहने, और आज की तारीख में चूंकि पैंट और शर्ट किसी यहूदी, किसी नसरानी, किसी मुशरिक की अलामत नहीं रह गई है, एक जनरल सा लिबास हो गया है। तो जो पंजाबी और जुब्बा में बेयकीनी रहे कि नहीं झूठ बोलेंगे तो बच्चा मर जाएगा, उससे बेहतर है कि तू पैंट पहन, तू शर्ट पहन और तू दाढ़ी मूंड ले और विश्वास कर कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। मेरा बच्चा मर जाए मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तू यकीन करके दे और तू बोलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन करने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा है। वह नौजवान अल्लाह के डर से क़यामत के दिन अजाब से बचने के लिए उन्होंने लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी से निकाह की शर्त कबूल कर ली। क़यामत नजर में थी, आखिरत का अजाब नजर में था, आखिरत का 50,000 साल का एक दिन ये नजर में था। हमारी नजर में ये है कि चलो अल्लाह माफ कर देगा। इसी वजह से आज आदमी बहुत बड़ी बात नहीं बोल पाता है। दुनिया के लिए एंक्शस है, दुनिया के लिए सेंसिटिव है, दुनिया के लिए बड़ा अक्लमंद है, आखिरत के ताल्लुक से बिल्कुल बहुत कमजोर फार्मूला है। नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर फरमाते हैं अल कय्यस मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। द वाइज इज वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को मारता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को मिटाता रहे। वो अमील लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होगा उसके लिए वो अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे, वो अक्लमंद है। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, नफ्स जो कहे शराब शबाब जुआ झूठ ये खाएं वो खाएं, ऐसे चले वैसे रहे, ऐसे नंगा नाच करें, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्में देखें और रोजाना डबल शो देखें, और मस्जिद में 5 मिनट अगर तकरीर लेट हो गई इमाम साहब के निकालने का प्लान बनाए और बाहर रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन के इंतजार में रहे, कोई नहीं जाता कि मार देंगे काट देंगे, रेलवे मास्टर को मार भगा देंगे, कोई नहीं बोलता। वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, किसी की नानी मरे कि साहब वो जीएम को फोन करे, साहब रीजनल मैनेजर को फोन करे कि साहब ट्रेन क्यों लेट आई, मैं पटरी उखाड़ दूंगा, कोई किसी की नानी मरे कि वो बोले। मगर जुमा के दिन अगर आधा घंटे की तकरीर में 5 मिनट का इजाफा हो गया, अब इमाम साहब को असर से पहले निकालने की धमकी मिल रही है। अगर फजर की नमाज में थोड़ी सी लंबी क़रात हो गई, अगर फतुहा की जगह सूरह नबा पढ़ डाला तो अब खैरियत नहीं, इसकी असर से पहले इसकी छुट्टी हो जाएगी। फटीचर क्लास का आदमी भी इमाम को भगाने की बात करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर इसी इमाम को वो आदमी समझता है। इसके पास कोई यूनियन नहीं है, इसके पास कोई दौलत नहीं है, इसलिए जो चाहो सो कह दो। साहब बोरा सीने वाला, चप्पल सीने वाला, साहब फटा हुआ पैंट सीने वाला, अब साहब सड़क के किनारे कादा और लहसुन और प्याज और खीरा और अदरक और लहसुन और घेरा बेचने वाला, ये भी कहता है कि इमाम साहब को मगरिब से पहले निकलवा देंगे, क्योंकि इमाम साहब को कमजोर समझता। अगर इमाम साहब 10 नौजवान मौलाना मिल जाए और जहां देखे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किसी की शादी की महफिल में वलीमा खाते हुए या जनाजे में मुर्दे को दफन करने में, कब्र खोदने में देर है, अब लोग बैठे हैं, वहां
کوئی آدمی برائی کے خلاف نہیں بولتا ہے، سب لے دے کے مولانا کے خلاف، جلسہ کے خلاف، پیر صاحب کے خلاف، خانقاہ کے خلاف، تقریر کے خلاف یہی مشورہ دیتا ہے۔ سماج میں لوگ زنا کر رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کسی کی لڑکیاں کافیوں کے ساتھ بھاگ کے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ میں اس کے گھر میں شادی میں نہیں جاؤں گا، قبرستان میں یہ سب تبصرہ نہیں ہے۔ تبصرہ کس کا ہے؟ یہ اذان مؤذن کھا کھا کے موٹا ہو گیا، وہ امام صاحب کھا کھا کے موٹا ہو گیا، یہ مولانا صاحب کو 50,000 نذرانے کیوں ملتا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر ہے تو اس کو تو سالانہ پیکج 4 لاکھ کا ہے، وہ 4 لاکھ کے پیکج کو جوڑ دیں تو 50,000 مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ امام صاحب ایک رات میں مولانا صاحب آیا، 2 گھنٹہ تقریر کیا، 50,000 لفاف لے کے چلا گیا، یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، جلسہ مٹا دیں گے، جلسہ ختم کر دیں گے، ہم تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ٹیچر کلاس کا آدمی 1400 سال سے لوگ کہہ رہا تھا ہم اذان مٹا دیں گے، نماز مٹا دیں گے، تقریر مٹا دیں گے، مولانا کو مٹا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے آج سے 100 سال پہلے مولانا 1 لاکھ تھا تو آج کئی لاکھ مولانا ہو گیا۔ 100 سال پہلے مسجدیں کئی ہزار تھی تو آج کئی لاکھ مسجدیں ہو گئی۔ پہلے تقریر جمعہ میں ہوتی نہیں تھی، آج آدھا 1 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے۔ پہلے جلسہ ہوتا نہیں تھا، آج جلسے ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ تو تمہارے ناچنے کودنے سے جلسہ بند نہیں ہوگا، اذان ہوتی رہے گی، چاہے ایک نمازی مسجد میں آئے یا نہ آئے، جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے گا، چاہے کوئی نیک بنے نہ بنے، اسی طرح تقریر ہوتی رہے گی، واز ہوتا رہے گا، جب جب دنیا رہے گی نہ اذان رکے گی، نہ واز رکے گا، نہ جلسہ رکے گا، نہ تقریر رکے گی۔ میں بتاؤں گا تقریر کے آخری حصے میں یہ جو ہندوستان کے چند خبیث مردود ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کے خلاف جو بول رہے ہیں، 2 روٹی کمانے کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو آسان طریقہ جان لیا ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کا یہ جاہل بھائی آسان طریقہ ہے، امام صاحب کو نکالو، امام کے خلاف بولو، ولیمہ میں، جنازے میں، صاحب ریلوے اسٹیشن پہ فجر کی نماز پڑھ کے چائے کی دکان میں بیٹھ کے، ابھی فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے، چائے کی چسکی کے ساتھ امام کی غیبت شروع ہے۔ شرابی کے خلاف بولو، زناکار کے خلاف بولو، جو جوا کھیلتا ہے اس کے خلاف بولو، جس کے گھر میں کوئی نمازی نہیں اس کے خلاف بولو، یا جوا کھیلنے والے کے بیٹی کی شادی میں میں نہیں جاؤں گا، یا سود کھانے والے کے بیٹے کے ولیمے میں حرام دانہ کھانے نہیں جاؤں گا، یہ بول۔ مگر یہ انسان بڑا عقلمند ہے، ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ چور ہے، سماج کا پردھان ہے، وہ سانسد ہے، وہ مکھیا ہے، وہ بدھایک ہے، وہ سماج کا زمیندار ہے۔ اگر یہ سن لیا کہ فلاں چائے کی دکان پہ بول رہا تھا فلاں زمیندار کے خلاف، یہ 2-4 تماچا مار کے چہرہ لال کر دے گا، پھر نانی مرے کی کبھی شکایت کرے گا، کیونکہ مولانا صاحب کمزور ہے اسی لیے سے سب غیبت کرتا ہے۔